وہ زمانہ جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ قوم لوط ایک ایسی بدبخت قوم تھی جو عیش و عشرت، فتنوں اور کھلی بغاوت میں ڈوب چکی تھی۔ سدوم اور امورہ کے حسین شہر، سرسبز باغات، بہتی نہریں، مگر دلوں سے نور ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنے پاکیزہ بندے حضرت لوط کو نبوت عطا فرمائی۔ تقویٰ، حیا، امانت اور حکمت سے بھرے ہوئے آپ نے اپنی قوم کو پکارا، اللہ سے ڈرو، ایسی فحاشیوں کے قریب نہ جاؤ جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں۔ مگر قوم وہ تو الٹی راہ پر دوڑ رہی تھی، اللہ کے نظام کو ٹھکرا کر بے حیائی کی گندگی میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ حضرت لوط دن رات سمجھاتے رہے، میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے نکاح میں دے سکتا ہوں، یہی پاکیزہ راستہ ہے، لیکن تم تو ناپاک راہی کو پسند کر بیٹھے ہو۔ قوم کا جواب طنز اور گستاخی، اے لوط، اگر تجھے ہماری حرکات پسند نہیں تو اپنے گھر والوں سمیت ہمارے شہر سے نکل جا۔ حضرت لوط کا دل غم سے پھٹنے لگا، عذاب قریب تھا۔ فرشتوں کا نزول۔ ایک دن 3 حسین جوانوں کی صورت میں فرشتے حضرت لوط کے شہر میں آئے۔ لوط سمجھ گئے کہ یہ عام مہمان نہیں ہو سکتے۔ قوم کے بد کردار لوگوں کو خبر ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، چیختے چلاتے ناپاک نیت کے ساتھ، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط رو پڑے، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارا رکھنے والے کی پناہ لیتا۔ اسی لمحے فرشتوں نے حقیقت کھول دی، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ عذاب کا اعلان اور رات کا سفر۔ فرشتوں نے کہا، آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، مگر تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی، وہ بھی گناہگاروں میں سے ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ نکل کھڑے ہوئے، اور پھر قوم لوط پر اللہ کا خوفناک عذاب۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے فرشتوں نے بستیوں کی جڑیں اکھاڑ کر انہیں آسمان تک اٹھا لیا۔ حضرت لوط فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی جیسے کتوں کے بھونکنے جیسی آواز اوپر سے آ رہی ہو۔ پھر بستیاں الٹی پلٹ دی گئی، آسمان سے آگ اور گندھک کے تپتے ہوئے پتھر برسنے لگے۔ ہر گناہگار کے نام کا لکھا ہوا پتھر سیدھا اس پر لگا۔ زمین لرز گئی، پہاڑ کانپ اٹھے، چشمے اور جھیلیں ابل پڑیں۔ وہ شہر جو عیش و عشرت کا مرکز تھے، لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ آج بھی اس جگہ کو بحر لوط ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ایک زندہ عبرت درس، جب کوئی قوم کھلی فحاشیوں میں ڈوب جائے، عذاب قریب آ جاتا ہے۔ نبی رحمت اور وارننگ لے کر آتے ہیں، دنیا کی طاقت، شہرت، علم، ہدایت کے بغیر بیکار ہے۔